کل کے व्लॉग میں مجھے 2-4 کامنٹس اس طرح کے آئے کہ آپ بلا وجہ کہانی کھینچ رہی ہیں۔ میں تو کہانی کھینچ ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ ایک لڑکی کی آپ بیتی ہے اور یہ جس طرح مجھے بتائی گئی ہے مجھے اسی طرح سے آپ لوگوں کو بتانی ہے۔ آپ بیتی جو ہوتی ہے نا اس میں نہ ہم اپنی مرضی سے کچھ ایڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ اس میں سے سبٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ سو یہ جس طرح مجھے بتائی گئی ہے مجھے اسی طرح آپ تک پہنچانی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگس۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں آج کا ایپیسوڈ 3۔ میری زندگی کا وہ دن خوبصورت ترین دن تھا جب میں ماں بنی۔ ہاسپٹل میں میرے ساتھ میرے ہسبینڈ تھے اور میری چھوٹی بہن تھی۔ میری ممی میرے ساتھ نہیں آ سکی تھی کیونکہ میری ممی کا کچھ دن پہلے ہی گھٹنے کا آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے ان کو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ بتایا ہوا تھا۔ میرا سی سیکشن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ مجھے جب روم میں شفٹ کیا گیا اور میں تھوڑا ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ روم خالی تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد ہی میرے سسرال والے آئے تھوڑی دیر بیٹھے، مٹھائی کا ٹوکرا بھی ساتھ لے کر آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے۔ میری ساس یا میری نندوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں رکا، بس میں، میری بہن اور میرے ہسبینڈ۔ میرا چونکہ آپریشن ہوا تھا میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی اور بچے کو فیڈ بھی نہیں کرا سکتی تھی کیونکہ میرے ٹانکوں میں شدید پین تھا۔ رات میں میرا بیٹا بھوک کی وجہ سے رونے لگا، میرے ہسبینڈ کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے میری بہن کو کہا کہ فٹافٹ فیڈر بناؤ۔ میری بہن کو فیڈر بنانے میں دیر ہو گئی جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب میرے ہسبینڈ نے انتہائی چڑ کر میری بہن کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس کو کہا کہ جب تمہیں کچھ آتا ہی نہیں تھا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ میری بہن کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی اور میں اسے۔ خیر اگلی صبح جب ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے راؤنڈ لیا۔ راؤنڈ لینے کے بعد انہوں نے میرے ہسبینڈ کو کہا کہ ان کو ہلکا پھلکا سا ناشتہ کرائیں، چائے اور کیک لا دیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ اب میں ویٹ کرتی رہی کہ میرے ہسبینڈ ہاسپٹل کی ٹک شاپ پر جائیں گے، وہاں سے میرے لیے چائے اور کیک لے کر آئیں گے، لیکن ڈاکٹر کے جاتے ہی میرے ہسبینڈ سو گئے اور میں انہیں ہلکے ہلکے سے آواز دیتی رہی کہ مجھے ناشتہ لا دیں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کیونکہ میں جس دن میرا آپریشن تھا اس سے بھی ایک رات پہلے سے میں بھوکی تھی، کیونکہ آپریشن سے پہلے ڈاکٹرز آپ کو ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ رات سے آپ نے کھانا پینا سٹاپ کر دینا ہے۔ میں انہیں آرام سے کہتی رہی اور وہ اگنور کرتے رہے۔ جب میں نے انہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا تو انہوں نے انتہائی تلخ لہجے میں مجھے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے 2 دن سے تھکا ہوا ہوں، میری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اور تمہیں یہاں چائے اور کیک کی پڑی ہوئی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں اپنی بہن کو بھی بھیج کر ٹک شاپ سے چائے اور کیک منگوا سکتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پیسے ہی نہیں ہوتے تھے۔ شکر ہے تھوڑی دیر تک میرے ڈیڈی آ گئے اور ڈیڈی ناشتہ لے کر آئے تھے۔ میرے لیے سوپ تھا، میں نے سوپ پیا اور باقی سب کے لیے ناشتہ تھا۔ خیر پھر ہم گھر واپس آ گئے، زندگی اسی طرح سے چلنے لگی اور میرے لیے زندگی کچھ اور ہی زیادہ ٹف ہو گئی کیونکہ مجھے بچے کو بھی سنبھالنا تھا اور اتنے سارے گھر والوں کے لیے صبح دوپہر شام کھانے بھی بنانے تھے۔ مہمانوں کا تانتا اسی طرح ہر وقت بندھا رہتا تھا۔ میرا بیٹا رو رہا ہوتا تھا لیکن مجھے اتنی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ میں پہلے اسے چپ کرا لوں، اسے فیڈ کروا دوں اور پھر میں کھانا بناؤں۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں ایسا کر لیتی تو یہ میرے گناہوں میں شمار ہو جاتا۔ مجھے تو ہر حال میں کھانا بنا کر سب کے آگے ٹیبل پر لگانا تھا اور لگانے کے بعد اٹھانا بھی تھا اور اس کے بعد پھر اگلے کھانے کی تیاری میں جت جانا تھا اور اگلے کھانے کی تیاری سے فارغ ہوتی تھی تو پھر اگلے کھانے کی تیاری میں جت جانا ہوتا تھا۔ میرا بیٹا بہت زیادہ اگنور ہوا، وہ روم میں پڑا رو رہا ہوتا تھا، میرے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہوتی تھی، میرا بیٹا روتا رہتا تھا۔ آخر میں نے اس کا ایک حل نکالا۔ میری ماما نے مجھے راکنگ چیئر دی تھی میرے بیبی کے لیے، تو میں نے کچن میں وہ راکنگ چیئر رکھنی شروع کر دی۔ تو بس میں اپنے بیٹے کو اس راکنگ چیئر میں رکھتی، ساتھ ساتھ اس کو ہلاتی رہتی اور ساتھ ساتھ گھر والوں کے لیے کھانے بناتی رہتی۔ رات میں تھک ہار کر جب میں اپنے روم میں واپس آتی میرے ہسبینڈ آ چکے ہوتے تھے اور پھر میرے ہسبینڈ نہ مجھ سے کچھ بولتے نہ بات کرتے، بس اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتے، پیار کرتے اور سو جاتے اور میں ساری رات اسی بیڈ پر بیٹھی رہتی کیونکہ میرا بیٹا بہت روتا تھا، اس کو کالک ایشوز بہت زیادہ تھے۔ اس کو جب تک میں گود میں لے کر نہیں بیٹھتی تھی وہ سوتا نہیں تھا، چپ نہیں ہوتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کو بیڈ پر لٹاتی تھی وہ پھر رونا شروع کر دیتا تھا۔ ساری رات گود میں لے کر بیٹھے رہنا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسا آدمی ہے، میں حیران ہوتی تھی کیا یہ بیٹا اس کا نہیں ہے، میں حیران ہوتی تھی کیا اس کو نظر نہیں آتا کہ میرے کندھوں میں درد ہو رہا ہے، میں تھک گئی ہوں، یہ کیوں بیٹے کی ذمہ داری میرے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ اگر اس نے اٹھ کر صبح جاب پر جانا ہے تو میں نے بھی تو اٹھ کر اسی کے گھر کے کام کرنے ہیں۔ میں یہ ساری چیزیں سوچتی تھی تو مجھے شدید ڈپریشن ہوتا تھا۔ ایک دن میرے ہسبینڈ نے آفس سے چھٹی کر لی اور وہ اپنے کمپیوٹر پر کام کر رہے تھے۔ کام کرتے رہے 6-7 گھنٹے مسلسل کام کرنے کے بعد وہ اپنی امی کے روم میں چلے گئے۔ تو ان کا جو کمپیوٹر تھا وہ اسی طرح سے اسکرین اس کی اسی طرح سے کھلی ہوئی تھی۔
میرا بیٹا رو رہا تھا، میں شاید اس کا پیمپر چینج کر رہی تھی، تو پیمپر چینج کرنے کے بعد میری جیسے ہی نظر کمپیوٹر کی اسکرین پر پڑی تو وہاں ایک ای میل تھی. میں نے اس ای میل کو پڑھنا شروع کر دیا. وہ ای میل ایک لڑکی نے لکھی ہوئی تھی میرے ہسبینڈ کو، اور وہ میرے ہسبینڈ سے گلا کر رہی تھی کہ کتنے دن ہو گئے ہیں تم مجھ سے ملے نہیں ہو، کتنے دن ہو گئے ہیں تم نے مجھ سے بات نہیں کی، میں تمہیں مس کر رہی ہوں، اور بھی اس طرح کا کافی کچھ لکھا ہوا تھا. میں نے جب وہ ای میل پڑھی تو میرا رنگ ہی اڑ گیا. میں اسی وقت گئی اپنے ہسبینڈ کو بلا کر لائی اور میں نے انہیں کہا کہ یہ سب کیا ہے. یہ دیکھتے ہی بجائے اس کے کہ وہ مجھے کچھ کنسول کرنے کی کوشش کرتے، مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے، انہوں نے میرے اوپر آنکھیں نکال لیں اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتہ یہ کیا ہے. میں نے کہا کہ آپ کے ای میل میں آئی ہوئی ہے نا، آپ کے ایڈریس پر یہ میل آئی ہوئی ہے، یہ کون ہے، یہ کون لڑکی ہے، یہ کس نے آپ کو ای میل کی ہے اور کیوں کی ہے. انہوں نے صاف کہا مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ یہ ای میل مجھے کیوں آئی ہے. اور اس بات کو لے کر بہت عرصہ ہمارے درمیان یہ بحث چلتی رہی، لیکن میرے ہسبینڈ نے کبھی یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ ای میل ان کو کی گئی تھی. بالکل اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا کچھ ہی دن بعد، اور وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ میرے ہسبینڈ آفس سے گھر واپس آئے، لیکن گھر واپس آنے کے بعد کتنی ہی دیر گاڑی میں ہی بیٹھے رہے. میں اتنی حیران تھی کہ گھر آ گئے ہیں تو اندر کیوں نہیں آ رہے، پورچ میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں. میں آہستہ آہستہ پچھلی سائڈ سے جب پورچ میں گئی تو میرے ہسبینڈ گاڑی میں بیٹھے کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے. گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا تھا اور مجھے ساری آواز باہر بالکل اچھی طرح سے آ رہی تھی. مجھے غصہ آنے کی بجائے اپنے آپ پر رونا آنے لگ گیا. میں اسی طرح اپنے بیڈ روم میں واپس گئی. جیسے ہی میرے ہسبینڈ بیڈ روم میں آئے تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا تم سوچتی ایسا ہو اس لیے تمہیں دکھتا بھی ایسا ہے، میں تو اپنے کسی کلائنٹ سے بات کر رہا تھا. اور میں سب کچھ دیکھتے بھالتے اپنی آنکھوں اپنے کانوں سے سننے کے باوجود اس کی بات پر یقین کر لیتی تھی. کتنی بے وقوف تھی میں، کتنی پاگل تھی میں، کتنی احمق تھی میں. میں جب بھی اس کی اس طرح سے کوئی چیز پکڑتی تھی، کوئی بات پکڑتی تھی تو وہ مجھے ایک دھوکے میں مبتلا کر دیتا تھا. وہ ہر چیز کا بلیم مجھ پر ہی لگانا شروع کر دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ تم نے غلط سنا ہے، تم نے غلط دیکھا ہے، تم غلط سوچتی ہو، کیونکہ تمہاری تھنکنگ نیگیٹو ہے میرے بارے میں تو اس لیے تمہیں دکھتا بھی میں ویسا ہی ہوں. اور میں اس کی باتوں کے سائد میں اس طرح سے آ جاتی تھی کہ جس طرح سے وہ کہہ رہا ہوتا تھا میں اس پر یقین کر لیتی تھی، اور جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تھا، اپنے کانوں سے سنا ہوتا تھا، اس کو جھٹلا دیتی تھی. آہستہ آہستہ ایک اور چیز کا اضافہ ہوا کہ اس نے آفس سے بہت زیادہ لیٹ آنا شروع کر دیا. رات کے 12 بج جاتے تھے، کبھی 1 بج جاتے تھے، کبھی 2 بج جاتے تھے، اور کبھی رات کو 2 بجے وہ مجھے فون کر کے کہتا تھا کہ آج وہ گھر واپس ہی نہیں آ رہا کیونکہ آج آفس میں کام بہت زیادہ ہے تو وہ آج وہ آفس میں ہی اسٹے کرے گا. پورا دن پوری رات میں اس کا انتظار کرتی رہتی، اور جب وہ گھر آتا تو تب بھی مجھ سے نہ بولتا نہ مجھ سے بات کرتا. عجیب طریقوں سے بس لڑائیاں کرنے کی کوشش کرتا تھا، چڑچڑاہٹ کا شکار رہتا تھا. اس کا موڈ مجھ سے ہر وقت آف رہتا تھا. میں ترستی رہ گئی کہ میں کبھی اس کو ہنستے ہوئے دیکھوں، میں کبھی اس طرح سے دیکھوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو کر بات کر سکے. اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ مینٹلی اور ایموشنلی تو وہ مجھ سے دور تھا ہی، لیکن آہستہ آہستہ فزیکلی بھی وہ مجھ سے دور ہو گیا. اتنا دور ہو گیا کہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میں اس کے لمس کو ترسنے لگی. پہلے ہفتوں گزر جاتے تھے، پھر مہینوں پر مہینہ گزرنے لگا. اس کو نہ میری ضرورت محسوس ہوتی تھی نہ وہ میرے پاس آتا تھا. اگر گلا کرتی تھی تو صرف ایک بہانہ کہ میرے پاس کام بہت زیادہ ہے، آفس کا برڈن بہت زیادہ ہے، میں اتنا تھکا ہوا واپس آتا ہوں کہ مجھے کچھ اور کرنے کی ہوش ہی نہیں رہتی. ایک دن ایسے ہوا کہ میرے ہسبینڈ اپنے آفس سے واپس آئے تو وہ نہانے کے لیے واش روم میں تھے. ان کا فون باہر ہی رکھا تھا. ویسے وہ جب بھی گھر میں آتے تھے تو فون کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے. ڈونٹ نو اس دن وہ فون وہاں پر پڑا کیسے رہ گیا. میری عادت نہیں تھی اپنے ہسبینڈ کا فون چیک کرنے کی، لیکن زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے ہسبینڈ کا فون اٹھایا تو میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس میں اتنی زیادہ پورن ویڈیوز، اتنا زیادہ گند دیکھنے کو ملا. جس طرح کی ویڈیوز اس نے اپنے فون میں ڈال رکھی تھی میں تو شاید ان کی ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. میں نے وہ فون اسی طرح سے بند کیا اور وہیں پر واپس رکھ دیا، اور اس کے بعد میں اپنے بیڈ روم میں جا کر اتنا روئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے. میں نے اپنی ممی کو فون کیا اور میں نے اپنی ممی کو ساری بات بتائی. میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی میں اپنی ممی کو فون کروں گی تو میری ممی یقیناً میری طرح غصے میں آ جائیں گی
اور یقیناً وہ میرے ہسبینڈ کی خبر لیں گی، لیکن وہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ میں نے اپنی ممی کو کال کی اور انہیں یہ ساری بات بتائی، تو میری ممی کہتی ہیں کہ یہ تو بہت نارمل بات ہے، بہت سارے آدمی اس طرح سے کرتے ہیں، تو اس میں کیا بات ہے، اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح سے کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو اٹس ویری نارمل، اس کو کرنے دو، تم اپنے کام سے کام رکھو اور آئندہ اس کے فون میں گھسنے سے پرہیز کرو۔